یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ اور اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ اور اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس جہنم پر سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے مسلط ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس طریقے سے انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لایا کرتے ہیں۔ جہنم کے عذاب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھی کہ جہنم کی ہولناکی اور اس کا عذاب یہ ہے کہ سب سے ہلکے عذاب کو جھیلنے والا شخص اس کا دماغ اس طریقے سے کھولے گا جس طریقے سے ہانڈی کھولتی ہے۔ جہنم کا وہ عذاب جو انسان کے ہوش اڑا دے گا، انسان موت کی آرزو کرے گا لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ در حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جہنم ہولناکی والی جگہ ہے۔ جہنم سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں، لیکن سوچ کے اعتبار سے تو ہم بچنا چاہتے ہیں، عملی اعتبار سے ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ گزشتہ موضوع کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہنم کیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو کیوں بچنا ضروری ہے اور کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا کے سارے لوگوں کو بنایا، سارے لوگوں کو پیدا کیا، لیکن ان سارے لوگوں میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ جہنم کی ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، تنبیہ کی ہے اور تلقین کی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ ایمان والے لوگ جو اپنے آپ کو یہ مانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، اگر ان کے سامنے اللہ کی یہ دعوت آ جانے کے بعد بھی اگر وہ خواب غفلت کی چادر تان کر سوتے رہیں گے، ان میں اور غیر میں فرق کیا رہے گا؟ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بنایا، ان سارے لوگوں میں مخاطب کیا اہل ایمان کو کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ غیر بھی جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے، اہل ایمان بھی جہنم سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے، تو پھر ہم میں اور غیر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ آئیے قرآن کی اس آیت کی طرف جس میں اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کا ایک مادہ دیا ہے، ایک پہلو ان کے سامنے رکھا ہے، ایک حکم اللہ رب العالمین نے دیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے صرف اہل ایمان ہی کو نہیں بلکہ اہل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس کے گھر اس کے پریوار کے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کا ایک پہلو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو تم اپنے آپ اور اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ اور اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو بچاؤ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس جہنم پر سخت دل اور مضبوط قسم کے فرشتے مسلط ہیں، اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس طریقے سے انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لایا کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہم تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے پیغام دے رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سوچنے والی بات ہے
یہاں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو در حقیقت صحیح معنوں میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں. ہر ایک انسان اپنے اپنے تعلق سے بخوبی جانتا ہے اگر چند لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، لیکن ان کی انڈر میں زندگی گزارنے والے ان کی فیملی کے حالات اس سے بدتر ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ اگر میں 5 وقتہ نمازی ہوں، میرا عقیدہ درست ہے، میرے معاملات، میرے اخلاق و کردار سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے اپنے بھائیوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، مجھے اپنے ماں باپ کی بھی فکر ہونی چاہیے، مجھے اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے. نہیں ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں، برا نہ مانیے گا، حقیقت ہے یہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے خود تو فرشتہ صفت ہیں، ان کے چہرے پر داڑیاں ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، عقیدہ ان کا درست ہے، وہ تو جنت میں جانے کے مستحق ہیں ظاہری طور پر، اس لیے کہ عقیدہ ان کا درست ہے، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار اچھے ہیں. وہ جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کی اولاد مساجد میں نظر نہیں آتی. جو اپنے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. جو خود اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والے بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کی فیملیاں کیا ہے، ان کے گھر پریوار کے لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچا رہے. ان کو یہ بھی معلوم نہیں ان کی بیٹی کیا کر رہی، ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے. لیکن ہاں، دنیاوی معاملات میں ہر ایک چیز کی علم ہے. میرا بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے، میرا بیٹا انجینئر ہونا چاہیے، میرا بیٹا بڑی پوسٹ پر ہونا چاہیے، میری بیٹی بڑی پوسٹ پر ہونی چاہیے، میں اچھی تعلیم دینے کا ان کو کیا ہے سوچ رہا ہوں. لیکن جس طریقے سے میں نمازی ہوں، جس طریقے سے میرا اخلاق اچھا ہے، جس طریقے سے میرے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، میرے عقائد اچھے ہیں، میں نہیں چاہتا میری بیٹے بیٹیوں کے، میری بیویوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، نہیں چاہتا. بات کڑوی ہے لیکن سچائی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا چلن ہے آج کے دور میں. ہر ایک انسان سوچے. یہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا اپنے آپ کو اور اپنی پریوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون کر رہا؟ میں نماز کی پابندی کر رہا ہوں، میں کیا ہے عقائد میں درست ہوں، میرے اخلاق و معاملات درست ہیں، باقی کون کیا کر رہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. آج سوچنے کی بات ہے، جو باپ صبح فجر کی نماز پڑھ کے گیا ہے، آیا وہ اکیلا نماز پڑھ کے چلا گیا، اس نے اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت نہیں دی، لیکن وہی باپ جانے کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھا رہا ہے، بیٹا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اسکول جانا ہے. سوچنے کی بات ہے نہیں. جس بیٹے کو تم اسکول بھیجنے کے لیے جگا سکتے ہو وہ دنیا کما سکتا ہے. اگر تم اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے، وہ بیٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتا تھا؟ کیوں نہیں بچا سکتا تھا؟ جس بیٹی کو تم تیار کر کے اسے کالج اور اسکول بھیج رہے ہو، اگر اس بیٹی کو تم نے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا تو وہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتی تھی؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. جس بیوی سے تم یہ کہہ کے آئے تھے فجر کی نماز کے وقت کہ میں آ رہا ہوں، اٹھ کر کے میرا ناشتہ تیار کر دینا، اس بیوی سے تم نے کیوں نہیں کہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھ لینا اور اللہ کا ذکر و اذکار کر لینا، تلاوت کر لینا؟ کیوں نہیں کہا تھا؟ اگر ایسا کریں گے تو ہمارے یہاں ماحول سدھرے گا کہ بگڑے گا؟ بولو. اور اس آیت کی روشنی میں ہم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ انشاءاللہ بن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب کو اس میں پہل کرنی ہوگی. ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے، چند ہمارے یہاں نہیں، جتنی بھی مساجد میں جائیے ماحول بنا ہوا ہے. چند جو لوگ مساجد سے جڑ گئے ہیں، جب سے وہ جڑے ہیں آخری وقت تک وہ مساجد سے جڑے رہیں گے. آنے والی نسلیں نماز کی طرف نہیں آ رہی ہیں، مساجد کی طرف نہیں آ رہی. کیوں؟ جن بچوں کو اسکول چھوڑنے کی وجہ سے، جن بچوں کو کام بگاڑنے کی وجہ سے، جن بچوں کو پیسہ نہ کمانے کی وجہ سے باپ نے مارا تھا، اس باپ نے اپنے بچوں کو نماز چھوڑنے کی وجہ سے کبھی سختی نہیں کی، کبھی نہیں مارا. جبکہ نبی کا فرمان تھا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دینا، نماز کی تلقین کرنا، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنا تو ڈنڈے کا سہارا لینا، ڈنڈے سے مارنا. کس نے کیا؟ بولو. ہے کسی کے اندر ہمت کر سکے؟ اس لیے کہ بیٹا برابر کا ہو گیا ہے، اس لیے کہ بیٹا اب ہمارے لائق نہیں. اگر اسی بیٹے کو تم 10 سال کی عمر میں ڈنڈے کے سہارے سے، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے اس کو نماز کی عادت ڈلا دیتے، وہ بچہ آج جو 30 25 35 40 سال کے جو لوگ نمازوں سے دور ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور یہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے،
یہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانے والی فکر لے کر کے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں. یہ سوچ لے کر کے جائیے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں گے نا انشاءاللہ. ہر وہ باپ، ہر وہ بھائی اور ہر وہ شخص اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے کہ میں جس طریقے سے عقائد درست کر کے بیٹھا ہوں، میں جس طریقے سے 5 وقتہ نماز کا پابند ہوں، میں جس طریقے سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں جس طریقے سے ایک اخروی اچھی زندگی کی سوچ لے کر کے زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنی فیملی کے اندر بھی یہی ساری چیزیں انشاءاللہ پیدا کروں گا. ہمارے یہاں ماحول انشاءاللہ سدھر سکتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوتی ہے. کیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پریوار کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے. کس چیز سے؟ کیا اس چیز سے کہ یہ دنیا کے لوگ تمہاری روزی روٹی چھین لیں گے؟ کیا اس چیز سے کہ یہ دنیا کے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے؟ کیا اس چیز سے کہ تمہاری جو حکومتیں ہیں، آج تم پاور میں ہو، یہ سارا تم سے چلا جائے گا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے نہیں ڈرایا، اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جب تک ہماری زندگی کی سانس ہے ہمیں وہ رزق پہنچائے گا انشاءاللہ. ارے ہم اور آپ تو کوشش کرنا جانتے ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہے، محنت مشقت کر کے روزی روٹی کما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ان پرندوں کو بھی روزی روٹی دیتا ہے جو کیا ہے، عقل نہیں رکھتے. وہ صبح نکلتے ہیں، شام کو بھر کے پیٹ واپس لوٹتے ہیں. پھر ہم اور آپ کیسے بھوکے سو سکتے ہیں؟ لیکن آج ماحول الٹا ہے. تلاش رزق ہے، رزاق کی تلاش نہیں. خدا کو بھول گئے فکر روزی میں، تلاش رزق ہے، رزاق کی تلاش میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرایا تھا ایک ایک کا نام لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اپنے خاندان کے لوگوں کو، یا مرہ بن کعب، اے کعب بن لوئی کے گھرانے والوں، اے عبد شمس، اے عبد مناف، اے بنو ہاشم، اے عبد المطلب کی اولاد، سن لو. انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نام لے لے کر کے ڈرایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو، میں محمد رسول اللہ کے یہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. ایک ایک کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ شخصیت اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام مرتبہ ہے، جو دنیا کے اندر بھیجے گئے تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہو، وہ شخصیت اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہ تم سب اپنے اپنے تعلق سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے یہاں تمہارا کوئی بھلا نہ کر سکوں گا. خود تو خاندان کے لوگوں کو ڈرایا، اور آخری بات ہمارے جگر کو نہ جھنجھوڑے تو سوچنا کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر، میں محمد رسول اللہ کی یہاں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. آج وہ لوگ یہ سوچے کہ ہمارا بھائی مولوی ہے، ہمارا بھائی عالم ہے، یا ہمارے اپنے بڑے بڑے رشتہ داری ہے، ہم دوسروں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. خدا را اپنے عقائد کو درست کرو. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر، میں محمد رسول اللہ امام کائنات ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، لیکن اللہ کے یہاں میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوچنے والی بات ہے. خاندان کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے، قبیلے کے لوگوں کو ڈرا رہے، اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے یہ کہہ رہے کہ بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر، اللہ کے یہاں کسی کام نہیں آ سکوں گا. لہٰذا آج ہم اور آپ لے کر کے جائیں محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں یہ پیغام کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، دوست احباب کو یہ تلقین کریں گے کہ خدا را اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا ہولناک ہے، انسان کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا. یہ ساری چیزیں لے کر کے جائیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ڈرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اے لوگو، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر کیوں نہ بچنا پڑے.
اگر یہ چیز بھی تمہارے پاس نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو ایک بہتر بات کہہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، لیکن جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے متعلق تعریف کی ہے جو اپنے آپ کو جہنم کے عذابات سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور سوچ لے کر کے زندگی گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں بیان کیا ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کی خاص بندے ہیں کہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ اپنے رب کے سامنے فریاد کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پرے ہی پرے رکھنا، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہی دور رکھنا، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم ٹھہرنے اور رکنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ تعریف کی اللہ رب العالمین نے، خاص بندہ قرار دیا ہے انہیں، عباد الرحمن کے لفظ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ یہ خاص اللہ کے بندے ہیں، ان کے اندر ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جہنم کے عذاب سے بچنے کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ آیت معلوم بھی نہیں ہوگی، یہ دعا یاد بھی نہیں ہوگی، جبکہ رحمان کے خاص بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کی تلقین ہمیں اس طریقے سے کرتے تھے، جہنم سے بچنے کی دعائیہ کلمات ہمیں اس طریقے سے سکھایا کرتے تھے کہ گویا کہ آپ قرآن سکھایا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے جہنم سے بچنے کی دعا کس طریقے سے، جیسے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ کیا دعائیہ کلمات ہیں؟ بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوں گے، جن کو معلوم ہوں گے وہ جلد بازی میں پڑھتے نہیں ہوں گے، باقی سب ایک طریقے کے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے پڑھتے بھی ہیں، وہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آئیے آج محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں ان کلمات کو جانیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم اور آپ جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے یہی راستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات سکھائے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، یاد ہے بہت سے لوگوں کو، پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو مفہوم بھی نہیں معلوم ہے اس کا، وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کلمات سکھاتے کہ اے میرے صحابہ تم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے پناہ طلب کرتے رہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تعریف کی ان لوگوں کی جو جہنم کے عذاب سے بچنے کی اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ ہم اور آپ جہنم کے عذابات سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے بنے۔ اور جب ہم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو امام کائنات ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ نے سب سے بڑے مقام پر جسے فائز کیا، اس شخصیت کا عالم کیا تھا؟ آئیے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی عطا کرنا۔ اے اللہ امام کائنات اللہ سے فریاد کر رہے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی عطا کرنا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا دینا۔
جس شخصیت کے بارے میں کہا گیا آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، اس شخصیت نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آج اسی نبی کے ماننے والے امتیوں کو ان چیزوں کا معلوم بھی نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کس امید پر بیٹھے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ بولو، نہ ہمارے عقائد درست ہیں، نہ معاملات درست ہیں، نہ عبادات میں ہم پکے ہیں، کس اعتبار سے؟ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کو پھیلایا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ کے دین کو پہنچانے کی خاطر جنگیں لڑی، اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کیا، آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے، عبادت میں اور حد تک بڑھ جاتے، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرتے، اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دینا۔ آج امت کے لوگ فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں اور نہ جہنم سے بچنے کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی کی سوچ لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جس شخص نے اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، جس شخص نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کی تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اللہم اجرہ من النار، اس کو جہنم سے دور ہی دور رکھنا، اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ کبھی جہنم سے پناہ طلب کی ہے؟ کبھی جنت کا سوال کیا ہے؟ ایک ہفتے میں لوٹ کے آتے ہیں، جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ایسا بھاگتے ہیں جیسے سب سے بڑے بزنس مین یہی ہیں، اگر یہ 1 منٹ بھی تاخیر ہو گئے سب سے زیادہ ان کا بزنس لاس میں چلا جائے گا۔ سوچو کبھی آخرت لاس میں چلے گئی بیڑا پار نہیں ہو سکے گا۔ سوچ کر کے جانا یہ زندگی کے حالات کو۔ ہم اتنا ہلکا اور کیا ہے آسان سمجھتے ہیں کہ آخرت میں نپٹ جائیں گے، اچھوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ دنیا کی اگر 2-4 لوگ چھان بین کرنے والے ہمیں گھیر لینا، جواب نہ دے سکیں گے، ایسا لگتا ہے زبان پہ تالے، کیا بولے کیا سوچ کر کے آئے تھے اللہ کے سامنے۔ اچھے انبیاء کے سر جھکے ہوں گے، کہیں آج ہماری نان پڑی ہو، کہیں آج ہم سے سوال جواب نہ ہو جائے۔ اگر ہم سے پوچھ لیا رب نے تو کیا جواب دیں گے، اور ہم کیا سوچ کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ لہٰذا سوچئے، جہنم بڑی ہولناک ہے، اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم سبوں کو تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور تیاری کیسے کر سکیں گے؟ آسان طریقہ ہے، اگر ہم اور آپ اپنے عقائد کو درست کر لیں گے، اپنی عبادات کو درست کر لیں گے، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق و کردار کو درست کر لیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنے پریوار کے لوگوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں پر یہی چیز لاگو کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو ہم تو خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے والے بن جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جہنم سے دور لے جانے والے انشاءاللہ بن سکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی اصل کامیابی ہے۔ کہیں سوچیں آپ کہ نہیں میرا کاروبار چھوٹ جائے گا، میری بزنس، میرا کاروبار، میرا کیا ہے دکان بند ہو جائے گی، میرا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور اصل کامیابی جو ہے وہ سن لو آج، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو لوگ جہنم کی ہولناکیوں سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیے جائیں، بچا دیے جائیں، اور جنت کے اندر جنہیں داخلہ مل جائے، یہی وہ لوگ کامیاب ہیں، یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے آیا ہمارے کن اعمال کو کرنے کی وجہ سے ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں، اور کن اعمال کی وجہ سے آج ہم جہنم کا سفر طے کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ لہذا سوچیے آج جا کر کے کہ میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں یا جہنم کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اگر جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں تو ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، اور جہنم کے اندر جانا چاہتا ہوں تو آزاد ہے زندگی، جو من میں آئے سو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذابات سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے ہم جہنم کے عذابات سے بچنے کی فکر کر رہے ہیں، اے اللہ یہی چیز ہمیں اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے گھر پریوار کے لوگوں کو بھی جہنم کے عذابات سے بچانے کی فکر کرنے والے بنے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے عقائد کو درست فرما دے، ہماری عبادات کو درست فرما دے، اخلاق و کردار و معاملات میں ہم سبوں کو درست فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہماری صحیح اصلاح فرما دے۔ اے اللہ بھول چوک میں ہم سے جو گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا، انہیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم سبوں کو جہنم سے محفوظ فرمانا، جنت کے اندر داخلہ دے دینا،
یہی ہماری کامیابی ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف تیری رضا ہے۔